بادشاہ تھے، مغل ایمپررز تھے، وہ ایک ریونیو اکٹھا کرتے تھے لینڈ سے. مغل بادشاہ تھا، وہ رائٹ رکھتا تھا کہ لینڈ کو کسی کو بھی دے سکتا تھا. مغلیہ دور کے لینڈ لارڈ اور آج کل کے لینڈ لارڈ کیا کوئی مختلف چیزیں ہیں؟ السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ جو سوال میں نے اٹھایا ہے کہ اس وقت کا لینڈ لارڈ اور آج کا لینڈ لارڈ کیا مختلف چیزیں ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کو مغل امپائر میں لے چلتے ہیں. یہ دورانیہ ہے 1556 سے 1707 کا. آپ نوٹ کر رہے ہوں گے یہ میں کچھ چھوٹا پیریڈ بتا رہا ہوں مغل امپائر کا، کیونکہ میں کور کروں گا ایمپرر اکبر کا دور، ایمپرر جہانگیر کا دور، ایمپرر شاہ جہاں اور ایمپرر اورنگزیب کا دور. کیونکہ اورنگزیب صاحب کے بعد جو ہے جو شیرازہ ہے مغلیہ امپائر کا، وہ بکھر گیا تھا. تو ہم اس دورانی کو دیکھتے ہیں جس میں جہاں بہت پروگریس ہوئی، پراسپیرٹی تھی اور بہت کچھ تھا. اس دوران 85% جو ہیں وہ لوگ ولیجز میں یعنی کہ گاؤں میں رہتے تھے، اور بادشاہ اکبر دی گریٹ کے زمانے میں ایک وسیع ایریا جو تھا وہ انکلٹیویٹڈ تھا. اور بائی دا ٹائم آف شاہ جہاں یہ موسٹ آف دا لینڈ بیکیم کلٹیویٹیبل. اس کو بیان کرنے میں جو ٹریول اکاؤنٹس لکھے گئے وہیں سے غلط فہمی نے جنم لیا. 17th سینچری کے جو تاجر یہاں آتے تھے، وزٹ کرتے تھے اس خطے کو یعنی سب کانٹیننٹ کو، جو آل ٹوگیدر واز انڈیا. تاجر اور جو ٹریولرز آتے تھے ان میں ایک بڑا نام ہے فرینچ کا ژان باتیستے ٹیورر، اور ایک انگلش ہیں پیٹر منڈی، اور اسی طرح کے کچھ لوگ جو کہ مغلیہ کورٹ میں کام کرتے تھے. یہاں انہوں نے نوکریاں ڈھونڈ لی تھیں. جو نوکریاں کرتے ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی. فار ایگزامپل ایک نام تھا پرنس داراشکو کے زمانے کا، جو کہ شاہ جہاں کے صاحبزادے تھے. وہ ان کے پرسنل طبیب رہے اور وہ 12 سال موصوف رہے. یہ فرینچ تھے، فرینکوائس برنیئر. اور اسی طرح پھر مغل کورٹ کے ایک طبیب تھے جن کا نام تھا نکولاؤ منوشی. دیٹس ہاؤ اٹس پروناؤنسڈ. یہ اٹالین تھے اپنی بیک گراؤنڈ کے حساب سے. ان لوگوں نے جو ٹریول لاگز لکھے، جو اپنی کتابیں لکھی، یہاں کے ایکسپیرینسز لکھے، یہاں کو کمپیئر کیا ود دا ویسٹ، فرانس کے ساتھ کمپیئر کیا، برٹن کے ساتھ کمپیئر کیا، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک رائل پراپرٹی یہاں کی جو زمین ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے یورپین ایرسٹوکریسی اون کرتی لینڈ کو، یہ بھی اون کرتے ہوں گے، اسی طرح یہ چیزیں چل رہی ہوں گی. اب دیکھتے ہیں اس میں حقیقت کیا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جو بادشاہ تھے، مغل ایمپررز تھے، وہ ایک ریونیو اکٹھا کرتے تھے لینڈ سے. پیسہ چاہیے تھا اور لینڈ اویلیبل تھی، اس سے کاشت ہوتی تھی. جو کاشتکار تھے ان سے وہ پیسے کلیکٹ کرتے تاکہ اس خطے کو بچانے کے لیے ایک آرمی مینٹین کی جائے، اور اس کو تنخواہ دیں گی. تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ نہیں ذرائع سے آئے گی. دس واز ون آف دا مینس آف گیٹنگ منی ٹو پے دیم. اور اس کے ساتھ ہی جو مغل بادشاہ تھا وہ رائٹ رکھتا تھا کہ ایٹ ول وہ لینڈ کو کسی کو بھی دے سکتا تھا. یہ جو امپریشن ہے وہ یہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ساری جو زمین ہے کنگ کی اونرشپ ہے. اس کی کلیئرٹی جناب ابو الفضل صاحب، جو کہ ایک مشیر تھے، مورخ تھے اور وزیر اعظم تھے. یہ ایمپرر اکبر صاحب کے 9 جو رتن تھے ان میں سے ایک رتن تھے. اس زمانے میں انہوں نے ایکسپلین کیا، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ پیسے کس بات کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ سے کوئی رائل پراپرٹی کا کوئی رینٹ نہیں لے رہا، یعنی کہ رائل پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں یہ بیسیکلی ہم اکٹھا کرتے ہیں خود مختاری کا معاوضہ، تاکہ آپ کو پروٹیکشن دی جائے، بادشاہ آپ کو پروٹیکشن دے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کسان تھا اس کے بھی کچھ حقوق تھے جو کہ بادشاہ اکبر نے آئین اکبری میں ڈیفائن کیے ہیں. یہ ان کے ویسے آئین اکبری میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں، جو ریونیو کلیکشن کا طریقہ کار ہے، اور جو بھی اس میں جو میجرمنٹس لی گئی وہ ان کے فائنانس منسٹر نے لکھی تھیں. تو اس میں رعایت کاشتہ ہو یا خود کاشتہ. رعایت کاشتہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لینڈ لیا اور اس پہ آپ لیبر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. خود کاشتہ ہے کہ میں اپنا لینڈ اون کرتا ہوں اور اس پہ میں کاشتکاری کرتا ہوں. تو اگر ایسی
کوئی پراپرٹی موجود ہے تو وہاں جو ریونیو آفیشلس تھے یعنی کہ جو کلیکٹرس تھے ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کے لینڈ میں بغیر اجازت داخل ہو جائیں، اور جہاں جو کسان تھے ان کے پاس موروثی حقوق حاصل تھے جس کو ہیریڈیٹی رائٹس کہتے ہیں آن دا لینڈ آف وچ از بینگ کلٹیویٹڈ اینڈ دیٹ از فار جنریشنس. اس کے علاوہ ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے جو بادشاہ جہانگیر کے 12 فرمان تھے، ان میں سے ایک فرمان میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو ریونیو آفیشلس ہیں وہ کسی بھی زمین کو چاہے وہ رعایت کاشتہ ہو یا خود کاشتہ ہو اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے اس کا اسٹیٹس، یعنی کہ رعایت کاشتہ ہو کہ یعنی کہ کسی کو کسی نے زمین لی ہوئی ہے اور اس کو آپ کنورٹ کر لیں اس کی اونرشپ کے اندر، دس واز ناٹ الاؤڈ. پھر ایک اورزے بادشاہ کا فرمان ہے اور یہ انہوں نے جاری کیا تھا محمد ہاشم کو، جو کہ دیوان تھے گجرات کے 1669 سے 1670 تک، اور انہوں نے بھی اس میں یہ وضاحت فرمائی تھی جو کسان ہے اس کا قبضہ جو ہے وہ پرماننٹ ہے اور اس کے پاس موروثی یا ہیریڈیٹی رائٹس موجود ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ کنڈیشن ہے، اگر کوئی کسان اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اس پہ کاشتکاری کر سکے تو وہ لینڈ جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہوتی ہے، وہ دوسرے شخص کو جو جس کو مالک کہتے تھے اس کو دی جا سکتی ہے. وہ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ لینڈ جو ہے کبھی خالی نہ رہے، اس سے پروڈکشن آتے رہے، تو یعنی کہ فائنینشیل لاس حکومت کو نہ ہو. تو اگر وہ چاہے تو اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اسٹل اگر وہ پہلا کسان جو ہے وہ واپس کسی وجہ سے وہاں دوبارہ اس کو ریزیوم کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میں دوبارہ اس پہ کاشتکاری کروں گا تو وہ اس کا ٹائٹل اس کو دوبارہ دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس فرمان کے تحت اگر آپ کو وہاں آبپاشی میں اگر مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی کنویں نہیں چل رہے وہاں پہ یا نہری پانی اویلیبل نہیں ہے تو اس میں بھی حکومت آپ کی ہیلپ کر سکتی تھی. اگر سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر کسان پھر بھی اس پہ کاشتکاری نہیں کرنا چاہتا تو وہ پھر کنسنٹ دے دے، لکھ کے دے دے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ لینڈ جو ہے کسی اور کو دے دی جائے، تو کنسنٹ کے بغیر وہ کسی کو ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی. تو اتنے زیادہ حقوق جو ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ رائٹ نہیں تھا کہ آپ چھوڑ چھاڑ کر غائب ہو جائیں، یعنی کہ اگین پروڈکشن لاس نہ ہو ان کالڈ فار. تو اگر آپ بھاگ جائیں گے تو آپ کو ڈھونڈا جائے گا اور اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو سزا دی جائے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ غائب ہو جائیں آپ کو ٹریک ہی نہیں ہے، دیٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن جہاں آپ ٹریکیبل ہیں تو وہاں یہ آپ کو یہ گنجائش حاصل نہیں ہے کہ آپ بھاگ جائیں. یہ بھی اس کے علاوہ ہے کہ موبلٹی، یعنی کہ آپ کوئی ایسا ایریا نظر آتا ہے جو کہ پاپولیٹ ہو جائے اور جہاں کاشتکاری ہو سکتی ہے تو کوئی گروپ آف پیپل جا کے چاہے تو ایک گاؤں آباد کر لیں، چاہے تو ایک ٹاؤن آباد کر لیں، تو یہ آپ کو اختیار حاصل ہے. اب ہم نے بات کر لی کتنی زیادہ حقوق جو ہے پریزنٹ یعنی کہ ایک کسان کو حاصل تھے. اب ہم دیکھتے ہیں اس سے ایک لیول ابو جس کو ہم جہاں سے ہماری ویلاگ شروع ہوا وہ ہے لینڈ لارڈ، یا اس وقت کا 13 سینچری میں اس کو کہا گیا زمیندار. زمیندار از ون لیول ابو. اس کی کوئی ڈائریکٹ ایکسپلینیشن نہیں ہے آئین اکبری میں کہ اس کو ہم فلاں چیز کو یا فلاں کریکٹر کو ہم ایک زمیندار کہیں گے، لیکن اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی چیف ہوتا ہے ایک علاقے کا، ایک کوئی سربراہ ہوتا ہے، وہ کانسیپٹ ہے، اس سے زیادہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بادشاہ اپنی خوشی سے کوئی زمین اس کو ایلوکیٹ کر دیتا ہے اس کی لائلٹی کی وجہ سے یا اس کی اچھی ایک ملٹری سروس کی وجہ سے. تو اس کے پاس زمیندار کے پاس یا تو کوئی گاؤں ہوتا ہے یا کوئی ایک گاؤں کچھ حصہ ہوتا ہے جہاں سے وہ اس کی جو پروڈکشن ہے اس کا حق رکھتا ہے، اور وہاں سے جو کلیکشن ہوگی وہ پھر وہ بادشاہ کو دے گا، یعنی کہ سارے اپنی جیب میں ہڑپ کر لے گا. اگین اٹ واز انہیریٹیبل، اٹ واز سیلیبل. اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس کو آگے آپ جنریشن میں ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. پھر آتی ہے 17 سینچری. اس میں جو زمیندار کا لفظ ہے اس کی جگہ تعلق دار کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اگین ہی از اے ہولڈر آف اے پورشن آف لینڈ.
چاہے وہ ذمہ دار ہو چاہے تعلق دار ہو، ان کو پیسے اکٹھے کرنے اور سرکار کو دینے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں ایسی سچویشن نہیں ہے اور کوئی ہیڈ آف دا ولیج ہے یا کوئی کسان ہے، اسے اسٹیٹ آفیسرز، جس کو میں نے کہا کہ ریونیو آفیسرز ہیں، وہ کلیکٹ کریں گے اور وہ بادشاہ کے پاس تجوری میں جمع کرائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ کا لینڈ لارڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جاگیردار، ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ورڈ ہے اور ہوتے بھی ہیں۔ تو یہ اس کی جو کریشن ہے وہ بیسیکلی اس طرح ہے کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے پاس کچھ ڈسپوزیبل ایکسیس پروڈیوس بھی آتی تھی، پروڈیوس سے مراد پیسہ آتا تھا اس سے، تو وہ اس طرح کرتا تھا کہ بھائی فلاں شخص کو میں اوارڈ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو ریوارڈ کرنا چاہتا ہوں، تو بجائے اس کو میں اس کو سیلری وغیرہ دوں، میں اس کو نا ایک لینڈ ایلوکیٹ کر دیتا ہوں جہاں سے جو ریونیو آئے گا اور ٹیکسز وہ جمع کرائے گا، اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ ایک جاگیر یا ایک علاقے کا لینڈ لارڈ بن جائے گا۔ تو اس طرح ایک ڈیفینیشن میں یہ اس کو ہم کہیں کہ جاگیر۔ اس کی ایک اور مثال ہے، وہ ہے نواب آف کرناٹک، جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک علاقہ دے دیا تھا، اس کا دینے سے مراد اس کا جو ریونیو ہے ان کا سائن کر دیا تھا تاکہ وہ کمپنسیٹ کریں، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی ان کی ہیلپ کی تھی، ٹو کمپنسیٹ، ان کو ایک جاگیر دے دی ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ اور اس کی ایک سیکنڈ اپلیکیشن وہ یہ ہے کہ ایک ڈسٹنٹ ایریا ہے جس کو آپ ایڈمنسٹر نہیں کر سکتے، تو اس کو کسی کو ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ وہاں کے ریونیو جو اکٹھا ہو، اور اس کی جو آپ ساتھ ساتھ جو ہے کوئی ٹروپس بھی ریڈی رکھیں، اگر حسب ضرورت وہاں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ وہاں میں سپورٹ کر سکیں۔ وقت گزرتا گیا، ریونیو کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی، اور ساتھ ساتھ جو ہے کوئی کلٹیویشن میں کوئی امپرومنٹ بھی نہیں آئی، اور لینڈ جو ہے وہ کم پڑ گیا اور لوگ بڑھ گئے، سچویشن الٹی ہوگی، پہلے لینڈ زیادہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ زمیندار کا رول جو کہ اس وقت مغلیہ دور میں جیسے میں نے بتایا وہ ٹرانسفارم کیسے ہوا موجودہ رول میں، اور یہ جو چینج ہوا آفٹر دا ارائیول آف ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو جب سکسیس ملی تھرو بیٹل آف پلاسے، تھرو بیٹل آف بکسر، تو دے وانٹیڈ ٹو ایڈمنسٹر دا لینڈ ایز ویل۔ تو 1793 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریفارمز کرنے شروع کیے جس میں انہوں نے ہر چیز تبدیل کی۔ تو پہلا جو ایکٹ لے کے آئے تھے وہ کہلاتا ہے پرماننٹ لینڈ سیٹلمنٹ ایکٹ، اور یہ اپلائی انہوں نے کیا بنگال سے، اور اس میں کانٹریکٹ سائن کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں جو لینڈ لارڈس تھے انڈیویجولس کے ساتھ، اور اس میں جو لینڈ لارڈس تھے جس کو ذمہ دار کہیں گے، جس کو ہم تعلق دار کہیں گے، اور ان کو یہ ایبسولوٹ پراپرٹی رائٹس دے دیے کہ آپ مالک ہیں اس کے، اور ایک آپ فکسڈ ریونیو دیں گے پرماننٹلی، اور اگر آپ یہ ریونیو نہ دے سکے تو آپ سے لینڈ لے لی جائے گی اور اس کو آکشن کر دیا جائے گا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ایکسپیکٹ، یعنی کہ انگریز ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آپ اس کے جو کلٹیویشن میتھڈس ہیں ان کو امپروو کریں گے، اس میں زیادہ پروڈکٹیوٹی لے کے آئیں گے تاکہ ہم اس کو لیٹر آن زیادہ ریونیو آپ سے حاصل کر سکیں گے۔ تو اس طرح یہ ایک اس کی امپاورمنٹ ہوگی لینڈ لارڈ کی، اور اس کو یہ بھی اختیار حاصل ہو گیا کہ اگر کوئی یہاں سے جائے تو میں اس کو چیز کروں، یعنی کہ جو بیچارے اس زمانے کے کسان تھے وہ اس کے قابو میں آ گئے، اور اس سے اگر وہ چاہتا اس کو بے دخل کر دیتا تھا، اور یہ چاہے جو بھی ظلم اس ستم اس پہ کرتا تھا۔ اس کی فرسٹ اپلیکیشن ایز سیٹ، جیسے کہ انہوں نے فرسٹ ایگریمنٹ سائن کیے تھے بنگال میں، اٹ واز اپلائڈ ان بنگال، بہار اینڈ اڑیسہ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پلان کو رول آؤٹ کیا ٹو ادر پارٹس آف ناردرن انڈیا۔ اس کے علاوہ ان میں دو اور ریفارمز تھے جو کہ جس طرح بعد میں ایریاز ایڈ ہو گئے، یعنی کہ پنجاب اور بعد میں ایڈ ہوا، تو اس میں نارتھ یو پی ہو گیا، یا نارتھ ویسٹ پروونسز ہو گئے، یا پنجاب ہو گئے، محل واڑی سسٹم اس میں اپلائی کیا گیا۔ اس کے بعد ساؤتھ اینڈ ویسٹ لائک مدراس، بامبے، سندھ، اس میں روہت واری سسٹم اپلائی کیا گیا۔ سندھ کے اندر جو ہے روہت واری سسٹم اپلائی کیا گیا، بلوچستان میں تھا، وہاں جو ہے وہاں پیچی ایریا، یعنی کہ سارے ایریے پہ آپ اپلائی نہیں کر سکے پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ، اور زیادہ تر اپلیکیشنس کی آئی کوئٹہ پشین میں، یا ادر جہاں کے ایڈمنسٹریٹڈ ویلیز تھیں۔ پھر جہاں پھر ٹرائبل ایفیکٹ آ گیا یا پرنسلی ایریاز آ گئے،
اس میں پھر وہ آپ کو ویریشن کرنا پڑی. لینڈ سیٹلمنٹ NWFP جو کہ آج کل کا موجودہ KPK ہے, وہاں پہ اگین اس لا کی واز ان ایونلی اپلائڈ اینڈ ہائیلی ڈفرینشیٹڈ, اور اس کی وجہ یوزلی وہاں پر تھی ٹرائبل آٹونمی, اور جس کی وجہ سے ایک ویریشن آ گئی. اس کے علاوہ سیکورٹی کنسرنس تھے, اور ایک وہاں پہ انڈائریکٹ رول بھی چل رہا تھا. تو ریجنس میں ویریشن تھی. ساؤتھ آف جو انڈیا, موجودہ انڈیا ہے, اس میں بھی حالات مختلف تھے. تو یہ جو 3 فارمز انہوں نے جنریٹ کی, ان کو انہوں نے اپلائی کیا. جہاں لینڈ لارڈ نہیں تھا وہاں پہ انہوں نے کسان کو رائٹس دے دیے. تو اس طرح ایک ایملگم سا ایک تیار ہو گیا تھا. تو دس واز سم تھنگ اپیلنگ. اس کانسیپٹ کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. آئی ہوپ یو لائک اٹ. اس میں جو ریفرنسز ہیں جو میں نے استعمال کیے, وہ آپ کو اس کی بلاگ کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. سو انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.